تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ کیا ہم بے مقصد بھیجے گئے ہیں؟ کیا ہمارا مقصد دنیا میں صرف کھانا پینا تھا، کوٹھیاں بنگلے خریدنا تھا، اپنے لیے جائیداد بنانا تھا، کپڑے جوتے خریدنا تھا؟ کیا ایک اشرف المخلوقات کا مقصد اتنی مین چیزیں تھی؟ کیا اتنی گھٹیا چیزیں تھی اس کا مقصد؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مجید میں فرما دیا کہ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا نا کیوں پیدا فرما رہے ہیں انسانوں کو، کیا وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کیا سوال کیا فرشتوں نے؟ یہ سوال ان کا حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ کیا ان کو انسانوں کے نیچر کے بارے میں پتا تھا کہ انسان فساد پھیلائیں گے؟ یہ تجسس بڑھاتا ہے نا کہ فرشتوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیا وہ علم غیب رکھتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے انسان کے نیچر کو، کیونکہ جنات جو تھے، شیاطین جو تھے، کیونکہ ان کی ایسی نیچر تھی کہ وہ فساد پھیلاتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی تیار کی، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین میں میری خلیفہ ہوگی، میری نائب ہوگی۔ خلیفہ کتنا بڑا درجہ دیا، فرشتوں کو بھی یہ درجہ نہیں دیا، جنات کو بھی یہ درجہ نہیں دیا، جو جنت کے خزانچے تھے، جو جنت کی جو ہے وہ سیر کرتے تھے جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی چوز کیوں کیا کہ یہ میرا خلیفہ بنے گا دنیا میں، میرا نائب بنے گا، یعنی کہ میں دنیا میں جو ہے وہ میری جگہ پہ یہ کام کرے گا۔ دنیا میں کون سے کام کرے گا؟ عبادات کرے گا، اچھے کام کرے گا، لوگوں کی خدمت کرے گا، فساد نہیں پھیلائے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو میری عبادت کرے گی، تو فرشتوں کا یہ تو فساد پھیلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم ہر وقت آپ کے پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، تو یہ فساد پھیلائیں گے۔ تو نے کہا جب تم وہ جانتے ہی نہیں ہو جو میں جانتا ہوں، تو پھر اعتراض کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پیدا فرما کے، اور کہا کہ جاؤ زمین میں، تم میرے خلیفہ ہو، تم میرے نائب ہو، میری عبادت کرو، میرا شکر گزارو، میری بندگی کرو۔ تو ہم جب دنیا میں آئے تو ہم نے کون سے کام سٹارٹ کر دیں؟ کبھی سوچا ہے اپنی تخلیق کا مقصد؟ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے تو جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حکمت تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ تھی کہ میں اس میں سے نبی پیدا کروں گا، انسانوں میں شہداء پیدا کروں گا، میں صدیق پیدا کروں گا، تو ایسے ایسے لوگ پیدا کروں گا جو میری عبادت کریں گے، جو میرے نام کا پرچار کریں گے، جو میرے دین کی تبلیغ کریں گے۔ دیکھیں نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر مسلمانوں پر جو ہے اس کو واجب قرار دے دیا گیا۔ تو کیا آپ اپنا جو ہے وہ اپنے گریبان پہ جھانک کے دیکھیں، کیا ہمارا کبھی برائی پہ دل کوڑا ہے؟ کیا ہم نے کبھی برائی سے روکنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے نیکی کا حکم دیا ہے؟ کہیں پہ جو ہے وہ سنگنگ ہو رہی ہے، ڈانسنگ ہو رہی ہے، کوئی بھی ایسا غلط کام ہو رہا ہے تو ہم خاموشی سے گزر جائیں گے؟ کبھی ہم نے ان کو تبلیغ دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں؟ ان کا ماننا نہ ماننا، یہ دیکھیں نا، یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ نے پیارے پیغمبر کو کہہ دیا کہ اے نبی، آپ کا کام تھا تبلیغ کرنا، تو آپ ان کو بولیں، آگے وہ مانے نہ مانے یہ تو ان پر ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آتے ہیں یا نہیں آتے، آپ اپنا کام کریں۔ تو آپ سب اپنا جو ہے وہ اپنا سیلف محاسبہ کریں کہ آپ جو ہے وہ جو ہمیں ڈیوٹی سونپی گئی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ کرنے کی، کیا وہ ہم سر انجام دے رہے ہیں؟ کیا وہ ہم کام کر رہے ہیں جو رب العزت نے ہمارے ذمے لگے؟ دیکھیں نا، یہ ایک ڈیوٹی جو ہے ہمارا افسر ہمیں سونپتا ہے تو ہم نے تو وہ کرنی ہوتی ہے، تبھی ہمیں پے ملتی ہے، تبھی ہمیں ریوارڈ ملتا ہے۔ تو جب ہم وہ ڈیوٹی ہی پرفارم نہیں کریں گے تو ہمیں وہ جنت کیسے ملے گی؟ تو جنت تو بہت اعلیٰ چیز ہے، جنت تو بہت ایک جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جس کے جو ہے وہ نہریں بہہ رہی ہیں، جس کے اگر جنت کی عورت اگر ایک جھلک دنیا میں دیکھ لے تو دنیا روشن ہو جائے۔ جنت تو ایسی چیز ہے۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ قادر کریم ہے، وہ تو بالکل ہے، لیکن دیکھیں نا، اس کی صفات قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، اسے غصہ بھی آتا ہے۔ غصہ کس پہ آتا ہے؟ وہ لوگ جس کا کہنا نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ جو ایک چیز جو ہم ڈیوٹی ہی نہیں کریں گے، ہمیں پے نہیں ملے گی، تو ہمارا مالک ہم سے خوش کیسے ہوگا؟ وہ تو ہم سے خوش نہیں ہوگا نا، تو ہمیں نکال دے گا۔ کس سے نکال دے گا؟ ڈیوٹی سے نکال دے گا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی ہمیں جنت سے نکال دیں گے، ہمیں دھتکار دیں گے جب ہم اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم نہیں کریں گے۔ تو
دیکھیے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ جب ہمیں پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے گئے تو ایٹ لیسٹ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کریں۔ دیکھیں 5 وقت کی نماز فرض ہے، نماز ادا کریں، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، باقی عبادتیں تو بعد میں آتی ہیں نا، جو فرض ہے وہ ادا کریں۔ تو اسلام بہت آسان دین ہے، ہم نے اسے اپنے لیے مشکل خود بنا لیا۔ ہمیں دنیا کے کام کیوں آسان لگتے ہیں، ہمیں شیطان کی طرف جو رستے جاتے ہیں وہ کیوں آسان لگتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ اٹریکٹ لگتے ہیں نا۔ کبھی دین کی طرف اٹریکٹ ہوئے ہو آپ لوگ، کبھی تلاوت کی طرف اٹریکٹ ہوئے ہو آپ لوگ؟ دین کو سنو، دین کی باتیں سنو، تبلیغ کرو، اچھے کام کا پرچار کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ہم بس اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ اپنے مقصد کو نہ بھولو۔ یہ تو ایک مین ورلڈ ہے بہت، جس کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی، مچھر کے پر کے برابر بھی میں اس کو نہیں سمجھتا دنیا کو۔ تو ہم کیوں اتنے مگن ہو گئے؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اپنا مرتبہ تو سمجھو اے انسان کہ تم جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہو۔ تو اس دنیا میں بہت مگن جو ہو گئے ہو، یہ ہمارے لیے بہت غلط ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں بنائی گئی، ہمارے لیے آخرت بنائی گئی ہے، ہمارے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔